ہر قسم کی عبادت سے پہلے اور ہر قسم کی عبادات کے لیے جیسا کہ دو شرطیں لازمی ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے اندر اخلاص ہو اور وہ ریا سے پاک ہو، نمود و نمائش اس میں نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کسی بھی عبادت میں یہ دونوں شرطیں نہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ اسی طرح نماز سے پہلے وضو کرنا بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ بغیر وضو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفائی کے بارے میں، وضو کے بارے میں اور وضو سے پہلے اور نماز سے پہلے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب ہم لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں تو بہتر افضل بات یہ ہے کہ ہم گھر سے وضو کر لیں، ہمیں گھر میں ہی وضو کر لینا چاہیے۔ اور جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا جائے اور بسم اللہ پڑھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھی پڑھا جائے۔ درود یا تو یوں پڑھ لیا جائے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا پھر بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھنی چاہیے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا پھر ایک اور دعا بھی ثابت ہے کہ مسجد میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطان قدیم من الشیطان الرجیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے جو استنجا کے آداب سکھلائے ہیں، جس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک یہودی نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ بطور تنقید یا ایک طعنہ دیا کہ تمہیں تمہارا رسول ہر چیز بتلا دیا کرتا ہے، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی فخر کرتے ہوئے کہ ہاں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بتلائی ہے، حتیٰ کہ آداب الخلا، استنجا کے جو آداب ہیں وہ بھی ہمیں بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ جو جب کوئی بھی شخص بیت الخلا جاتا ہے یا پہلے بیت الخلا جو نہیں جاتا، کہیں دور کسی علاقے میں کسی ایسی جگہ اپنی حاجت پوری کرنے جاتا ہے جہاں پہ عمومی طور پر گندگی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جگہیں وہ ہیں جہاں پر شیاطین رہتے ہیں یا شیاطین آتے ہیں، اس لیے یہاں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان شیاطین سے، ان سے دوری سے اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ لوگ اپنی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کا ذکر
جب بھی کر لیا جاتا ہے تو شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کی عزت اور تکریم کے واسطے اسے بہترین لباس عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر جہاں پر آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا قصہ ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، لباس کا بھی ذکر ہے۔ انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے عیبوں کو چھپانے کے لیے اللہ نے تمہیں ایک لباس بھی دے دیا ہے۔ اور انہی آیات سے آگے چل کر اگر جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور شیطان کا قبیلہ جو ہے، شیاطین جو جن ہیں، وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھ لیتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جن ہمیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں اس ادب کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کبھی بھی کوئی لباس پہنے، لباس اتارے، اس سے پہلے اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اسے دیکھ نہیں سکتا، جن اسے دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کمرے کے اندر ہیں، آپ نے لباس اتارنا ہے، آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ، اور اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ستر بین اعین الانس والجن ان یذکر اسم اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے شیطانوں اور جنوں کے درمیان پڑتا ہے، اس لیے بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی، جیسے کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیت الخلاء آج کل کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پر غسل بھی کیا جاتا ہے، تو پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین مرد اور عورتوں سے، یعنی کہ ذکور و اناث، جو علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جن اور جنیاں دونوں سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو آپ پڑھا کرتے تھے غفرانک، صرف اتنا ہی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باقی جو آداب بیت الخلاء میں جانے کے کہ یہ قدم پہلے دایاں رکھا جائے یا بایاں رکھا جائے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں۔ ہاں، جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ مسجد میں داخل ہونا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ پہلے دایاں پاؤں رکھا جائے اور جب مسجد سے نکلا جائے تو بایاں پاؤں رکھا جائے اور بسم اللہ، دوبارہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یا بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس کے بعد مسواک جو ہے اس کے بارے میں سنت اور وضو کے بارے میں جو مسائل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے اوپر سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔